بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء عن نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الغني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، محبوب نے ہماری جگہ جگہ پر رہبری فرمائی کہ کون سی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کس طرح زندگی گزار کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ 3 چیزیں مومن کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ ایک کشادہ مکان، دوسرا نیک پڑوسی، تیسرا خوشگوار سواری۔ کسی بندے کو اگر کشادہ مکان ملا ہوا ہو اور نیک پڑوسی ملا ہوا ہو اور خوشگوار سواری اس کو ملی ہو جس سے اس کو سواری کرنے میں سفر کرنے میں راحت ہوتی ہو، کسی کے پاس اگر یہ 3 چیزیں میسر ہوں تو یہ سعادت مند انسان ہے، یہ سعادت مند انسان ہے۔ آج کل جہاں 2 پیسے ہمارے پاس آتے ہیں ہم دنیا بھر کے ٹٹمبے خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شوق ہوتا ہے بڑا سا فون لینے کا۔ فون کا شوق پورا ہوا تو پھر پہننے اوڑھنے بچھانے کی چیزیں جمع کرنے کا۔ حالانکہ ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کی فکر کرے۔ بڑی جوانی میں اگر کوئی شخص اپنے پیچھے 1-2 بچہ رکھتا ہو، جوان بیوی ہو اور بڑی جوانی میں وہ فوت ہو جائے جی تو بچوں کو کس کے سہارے چھوڑا؟ آسمان کی چھت کے نیچے کئی مرتبہ بیوی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے سریراہ کھڑی ہوتی ہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتی ہے اور روتی ہے اور سوچتی ہے کاش ہمارا شوہر ہمیں آدھی روٹی کھلاتا اور ایک وقت بھوکا رکھتا، لیکن ہمیں کم از کم سب چھپانے کے لیے کوئی جھوپڑا تو دے کے جاتا جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزار لیا کرتے۔ تو گھر کا ہونا، ذاتی گھر کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ اپنا ذاتی مکان کی کوشش کرے اور ذاتی مکان بھی ایسا ہو جو کشادہ ہو، بالکل مرغی کے ڈربے کی طرح نہ ہو۔ بہت سے لوگ خطوط لکھتے ہیں اور ایسی درد بھری داستانیں ہوتی ہیں تنگ گھروں کے اندر کہ مت پوچھو۔ ایک نوجوان نے لکھا، حضرت میری بیوی دروازے میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جو چھوٹا سا پیسیج ہوتا ہے اس میں کچن ہے، کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ میرے والد صاحب وہاں سے گزرتے ہیں اور اس کے جسم کو ان کا جسم ٹکراتا ہے اور کہا مجھے بڑی غیرت آتی ہے، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک مجھے کشادہ گھر عطا فرما دے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کہیں بازار میں گیا ہو اور اس کی نگاہیں میلی ہو گئی ہوں، دل میں برے خیالات آ رہے ہوں، تو ایسے بندے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے
کہ وہ اپنے گھر میں جائے اور جلدی سے اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کر لے. اب جب گھر ہی ایسا نہ ہو کہ جہاں تنہائی کی ملاقات کر سکے جی، تو بتائیے اس پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی دعاؤں میں اس کو موضوع بنا کر مانگے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں کشادہ گھر عطا فرمائی، ہمیں عافیت کے ساتھ اپنا ذاتی گھر عطا فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان ہمیں یہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ ہم وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. سبحان اللہ العظیم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس ضرورت کو وضو کے اندر، دعا کے اندر، جبکہ بندہ طہارت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ اس حاجت کو بھی جوڑ دیا کہ یہ بھی مانگ لیا کرو. اور اتنی بہترین مناسبت ہے کہ جب بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کے ساتھ جب وضو کرتا ہے تو آدمی کے چہرے کا، ہاتھوں کا میل دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے. جو اعضاء اوپن ہوتے ہیں، چہرہ اوپن رہتا ہے، دونوں ہاتھ اوپن ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر گرد و غبار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ، وضو کے پانی میں استعمال کے ساتھ ساتھ یہ سارے میل دفع ہو جاتے ہیں. تو بندہ اللہ سے گویا سوال کر رہا ہے، پیارے اللہ ظاہر کے میل کو تو میں نے مل کر وضو کے پانی میں بہا دیا، دھو دیا، اب میں اپنے باطن کو کیسے صاف کروں؟ ظاہر کو تو صاف کر لیا، تو اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تاکہ ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ میرے باطن کی بھی صفائی ہو جائے. اللہم اغفر لی ذنبی. اور پھر کہا ووسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادہ فرما، مجھے کشادہ گھر عطا فرما. اور جب بندہ وضو کر رہا ہے، اور وضو کا مطلب یہ کہ نماز کی تیاری کر رہا ہے، تو نماز میں وضو کے ساتھ ساتھ بندہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ صاف ستھرا ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو. لیکن یہ جو فوراً کہا وسع لی فی داری، میرے گھر کو بھی وسیع فرما، اس کا کیا مطلب؟ اب تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ میری نماز کو قبول فرما، مجھے دھیان سے نماز پڑھنے والا بنا. مناسبت یہ ہے کہ جب انسان ظاہر میں صاف ستھرا ہوگا اور استغفار کر کے باطن بھی اس کا صاف ستھرا ہوگا، تو ہر آدمی ایسے آدمی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، ہر آدمی کی کشش ہوتی ہے ایسے آدمی کی طرف کہ دیکھو باوضو ہے، چہرہ منور جی، اور اس کا جب بندے کا باطن صاف ستھرا ہوتا ہے تو ہر آدمی کی کشش اس کی طرف ہوتی ہے. تو ہر آدمی اس سے تنہائی کی ملاقات کرنا چاہے گا، اس کے گھر پرسنل طور پر ملاقات کرنا چاہے گا. اب گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہو تبھی تو لے جائے گا. تو کہا ووسع لی فی داری، کہ اللہ مجھے وسعت والا کشادہ گھر عطا فرما، تاکہ آنے والوں کا میں اکرام کر سکوں، آنے والوں کو میں بٹھا سکوں. اور جب مہمانوں کا استقبال کیا، مہمانوں کو بٹھایا، تو کیا بھوکے پیاسے ایسے ہی بھیج دیں گے ان کو؟ تو کہا وبارک لی فی رزقی، ارے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، چاہے ناشتہ بھی تو کرانا ہوگا نا. کتنی پیاری دعا ہے، کتنا پیارا مضمون ہے اس دعا کا. اس لیے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو مضمون بتایا ہے، جو دعائیں بتائی ہیں موقع موقع کی، اس سے بہتر کوئی بھیک مانگی نہیں جا سکتی، اس سے بہتر کوئی دعا کا مضمون ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی مضمون دعا کا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک ہے کشادہ مکان. تو جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہوتے، وہ اپنے حقوق واجبہ ادا کرنے میں بھی پس و پیش کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ان گھروں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ حرمت مشاہرت تک کا معاملہ ہو جاتا ہے تنگ گھر کی وجہ سے. اس لیے دوستو، کشادہ گھر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور ہم کشادہ گھر مانگتے ہوئے اپنا دل چھوٹا نہ کریں. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو چھوٹی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے. ہم اتنے بڑے رب سے مانگ رہے ہیں جو خالق و مالک ہے، تو اس سے مانگیں، دل کھول کے مانگیں.
بلکہ اللہ تعالیٰ سے کسی چھوٹی چیز کا سوال کرنا یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم نے کوئی جو ہے کچھ بڑا درجہ دیا ہی نہیں. بھائی ہمارے گھر پر اگر کوئی وقت کا وزیر اعظم آ جائے, جی آنا چاہیے نہیں, نہ آئے تو اچھا ہے. دنیا کا کوئی خوشحال آدمی آ جائے جی, اور وہ آ کر کہے کہ بھائی کوئی ضرورت ہو تو میں خدمت کرنا چاہتا ہوں بتائیے, اب اس سے ہم چونی کا سوال کریں, یہ ہماری جو گھر کے پچھواڑے گٹر لائن جا رہی ہے اس کا ڈھکن ٹوٹ گیا اس کا سوال کریں, یہ تو اس کی توہین ہے جی, اس کی توہین ہے. اس سے چونی کا سوال کرنا اس کی توہین ہے. اس سے تو کوئی بڑی چیز مانگی جائے تو اللہ کے دربار میں جا کے بڑا سوال کریں. تو اللہ کئی مطلب کہتے اللہ چھوٹا موٹا گھر دے. کیوں چھوٹا موٹا گھر؟ اللہ کے یہاں بڑا نہیں. اللہ کوئی سواری دے دے, کوئی سیکنڈ ہینڈ سواری دے دے, کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں فرسٹ ہینڈ سواری نہیں مل سکتی, فریش سواری نہیں مل سکتی, اللہ وہ نہیں دے سکتی, اس پہ قادر نہیں ہے نعوذ باللہ. تو چھوٹا موٹا گھر دینا. اور کئی مرتبہ لوگ حرم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے پیارے اللہ اور کچھ نہیں چاہیے بس ایک بچہ دے دیجیے. جن کے یہاں بچہ نہیں ہوتا, اللہ کچھ نہیں چاہیے بس ایک بچہ دے. تو بچے کے لیے گھر نہیں چاہیے, بچے کے لیے تعلیم نہیں چاہیے, اس کی سعادت مندی نہیں چاہیے, اس کے لیے رزق نہیں چاہیے, اس کے لیے گھر نہیں چاہیے, اس کے لیے سواری نہیں چاہیے. تو ایسی لمیٹیڈ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں چاہیے بس, یہ بھی کہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے بس ایک بچہ دے. اس کی سعادت مندی نہیں مانگنی اللہ سے. اگر وہ ایک بچہ ہوا ڈاکو, ہوا گنڈا, تو کیا عزت کے فالودے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دل کھول کے مانگنا چاہیے. تو کتنا پیارا مضمون بتایا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کہ اللہ مجھے جی وسعت والا گھر عطا فرما. تو وسعت والا کسی بندے کے پاس اگر کشادہ گھر ہے اور اس کا پڑوسی ٹھیک ٹھاک ہے, سعادت مند ہے, نیک ہے اور خوشگوار نیک پڑوسی ہے, کشادہ مکان ہے, نیک پڑوسی ہے اور خوشگوار سواری ہے, اچھی سواری ہے, آرام دہ سواری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آج کل ہمارا مزاج عجیب ہو گیا. ایک امام ہے جو بیچارہ برسوں سے نماز پڑھاتا ہے, ہمارے بچوں کو مکتب میں حفظ پڑھاتا ہے, بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے, اور برس بیت گئے پیدل چلتے ہوئے. اب وہ سائیکل لے آئے, یہ موٹر سائیکل لے آئے, تو کہ ہو امام صاحب اب تو تم اڑنے لگے. موٹر سائیکل ملنے پر کیا کہتے ہو امام صاحب اب تو تم اڑنے لگے. یعنی امت کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ائمہ, ہمارے علماء, ہمارے مدرسین, ہمارے بچوں کو تربیت کرنے والے وہ پیدل چلتے ہوئے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. اور اگر وہ سواری استعمال کر رہے ہوں, سواری پہ بیٹھے ہوں, تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا, سواری تو بس ہمیں ہی زیب دیتی. ہائے ہائے, اس سوچ کا کیا کیا جائے, کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے. خود نعمتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے پیشواؤں کو, اپنے مقتداؤں کو اور اپنے بڑوں کو پیدل چلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور لے دے کر اگر وہ جمع اکٹھی کر کے اگر وہ چھوٹی موٹی سواری لے لیتے ہیں تو اس کو یہ تانے دے جا رہے کہ اب تو تم اڑنے لگے. کتنی بری بات ہے دوست. ہم اپنے بڑوں کو خوشحال دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے, اللہ کسی مومن کو خوشحال دکھا کر ہمیں خوش ہونے والا مزاج عطا فرمائے. ہم کسی کو خوشحالی میں دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو جائے, اللہ پاک ہمیں ایسا مزاج عطا فرمائے. کسی خوشحال مومن کو دیکھ کر دل کا تنگ ہونا یہ تو بہت بڑی شرارت کی بات ہے. ہم اپنا دل چھوٹا کریں, اپنے دل کو تنگ کریں اور اس کو دوسری نظر سے دیکھیں, اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیں, اس سے کنارہ کشی کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کی نعمت آپ کو پسند نہیں آئی. اچھا یہ تو بتاؤ یہ نعمت دی کس نے؟ اللہ ہی نے تو دی ہے. جب اللہ نے دی ہے تو آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں, اللہ کے فیصلے پر آپ منہ بنا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ دعا دیتے کہ پیارے اللہ آپ نے ہمارے امام صاحب کو, ہمارے بچوں کے استاد کو, ہمارے پڑوسی کو, ہمارے بھائی کو اللہ آپ نے سواری عطا فرمائی, اللہ اس میں برکت عطا فرمائی, اللہ ان کی حفاظت فرمائی, حادثات سے حفاظت فرمائی, نقصان سے حفاظت فرمائی. اور پیارے اللہ مجھے بھی ضرورت ہے, میرے بچوں کو بھی ضرورت ہے, اللہ ہمیں بھی عطا فرمائی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائی. چاہیے تو یہ تھا کہ مضمون اس طرح کا ہوتا, نہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منہ بناتے. پڑوسی کا نیک ہونا دوستو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
کئی مرتبہ آدمی پڑوسی کے نیک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی بیوی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی پراپرٹی اور جائیداد کے بارے میں مطمئن نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، بدماش ہے، شر پہنچانے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے، تو بتائیے آدمی پرسکون زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ تو سفر میں ہوگا، توجہ اس کی اپنے گھر میں اٹکی ہوئی ہوگی کہ دوسرے چور اچکوں سے تو میں محفوظ ہوں، لیکن اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہوں، یہی میرے گھر میں ڈاکہ ڈال سکتا ہے، یہی میری املاک میں نقصان کر سکتا ہے۔ تو پڑوسی کا نیک ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، پیارے اللہ مجھے اپنے پڑوس کے لیے خیر کا باعث بنائی، نفع کا باعث بنائی۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ دعا بتلائی، اللہم اغفر لی ذنبی، جو وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ حضرت والا حربی رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوا کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس دعا کو پڑھو تو اللہ پاک بہت جلد گھر کا انتظام فرما دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جملہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کوئی آدمی گناہوں سے پاک زندگی گزارے، کیسی ہلکی پھلکی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا عادی ہوتا ہے، گناہ کا مزاج رکھتا ہے، گناہوں کو پسند کرتا ہے، وہ آدمی اس کی زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، سکون اس کی زندگی سے غارت ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، اس کا بدن ہر وقت کھچا کھچا رہتا ہے، جی وہ کسی کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتا، وہ خود پریشانی کا سبب ہوتا ہے، وہ خود اپنے اوپر بھاری ہوتا ہے، وہ دھرتی کا بوجھ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، یوں اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اور اوپر آسمان اور پورے اس خلے کو بھر دے، اور قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کوئی بندہ کیا سارے انسان مل کر بھی گناہ کرے اور من مرضی کے گناہ کرے اور زندگی بھر کرے تو بھی زمین اور آسمان کے خلے کو بھر نہیں سکتے۔ یہ معمولی خلا نہیں ہے، یہ معمولی اسپیس نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ لیکن فرض کریں ایک ہی بندہ اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان دونوں کو ٹچ کر دے، گناہ بھر دے، پھر بھی یہ گناہ محدود ہیں، نیچے زمین کی حد اوپر آسمان کی حد، جی نیچے زمین کی لمٹ اوپر آسمان کی لمٹ، یہ گناہ لمیٹیڈ ہیں، یہ گناہ محدود ہیں، اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ تو محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ؟ ہم اپنے دل کو چھوٹا کیوں کریں؟ تالاب کے کنارے جا کر کوئی آدمی نجاست پر لتڑا ہوا ہو اور سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور یوں سوچے کہ میرے اس میل کچیل سے یہ سمندر گندا ہو جائے گا، تو بھلا گندا ہونے والا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، نہ جانے تجھ جیسے کتنے پاپیوں کو اور کتنے میلے کچیلے لوگوں کو اس نے میل صاف کر کے رکھا ہوا۔ تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا اور گناہوں پہ ٹوٹ کے معافی نہ مانگنا، استغفار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بہت بڑی پست ہمتی کی بات ہے اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اپنے گناہوں کو بندہ بڑا نہ سمجھے، اللہ کی رحمت کو بڑا سمجھے۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وضو کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس لیے کہ جس موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے جو چیز مانگ کے بتائی ہے وہ اقرب الی الاجابت ہے، وہ اقرب الی الاجابت ہے، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو چیز مانگ کے دکھائی ہے اس موقع پر ان دعاؤں نے اللہ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوا رکھا ہے، دستک دے رکھی ہے، اس سے بہتر دعا اس موقع پر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، دعاؤں کے الفاظ، یہ اللہ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے یہ کریکٹ پاس ورڈ کی مانند، جیسے سیل فون کی اسکرین پر ہم پاس ورڈ رکھتے ہیں، اب اگر وہ پاس ورڈ یاد نہ ہو، کریکٹ یاد نہ ہو، یاد نہ ہو تو نہ جانے کتنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، کئی مرتبہ وہ تالا مضبوط سے مضبوط تو ہو جاتا ہے لیکن کھلنے کا نام نہیں لیتا۔ اور محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کریکٹ پاسورڈ کے مانند ہیں. ادھر الفاظ نکلے اور ادھر ان کا کام ہوا. جو مانگا اللہ پاک نے ادھر عطا فرمایا. تو یہ الفاظ یاد رکھیے گا, اللہم اغفر لی ذنبی. پھر دوسری دعا کیا فرمائی؟ وسع لی فی داری, اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما, میرے گھر کو کشادہ فرما. اور جب محبوب نے فرمایا اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما, اور اس دعا کے بعد جب اللہ عطا فرمائیں گے مزہ ہی جو آ جائے گا, لطف جو آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کشادہ مانگے اور اللہ تنگ دے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کی شان کے خلاف ہے. جی تو اللہ ایسا کشادہ دیں گے کہ بندہ استعمال کر کر کے تھکے گا. وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, کہ اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما. آدمی کثرت میں تلاش کرے. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت گنتے رہتے ہیں. ہم 2 کو فوراً 4 کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 4 کو 8, 1000 کو لاکھ, لاکھ کو کروڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کثرت میں یقین رکھتے ہیں, جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کثرت میں یقین نہ رکھے, برکت میں یقین رکھے. برکت اللہ تعالیٰ تلاش کرے, مانگے پیارے اللہ مجھے. اچھا, یہ برکت صرف مال ہی کے ساتھ نہیں, برکت ہر نعمت کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ مجھے برکت والی صحت عطا فرما, برکت والا وقت عطا فرما, جی برکت والی روزی عطا فرما, برکت والا گھر عطا فرما, جی میرے سفر میں برکت عطا فرما, میرے حضر میں برکت عطا فرما. جی ہم لوگ برکت کا لفظ کثرت کی معنی میں استعمال کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بھائی کہیں سے گزر رہا ہو اور بہن کپڑے دھو رہی ہو اور پوچھے بہن کیا کر رہی ہو, بھائی میں کپڑے دھو رہی ہوں, اللہ برکت عطا فرما. نہ برکت کی دعا مت کرو ورنہ مجھے بہت سارے دھونے پڑیں گے. تو کیونکہ برکت کا مفہوم ان کے ہاں کثرت پر چلتا ہے, وہ سمجھتے ہیں برکت کا معنی زیادتی ہے. اور اگر کپڑے دھونے میں برکت کی دعا کی, اس کا مطلب کپڑے زیادہ دھونے پڑیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں برکت کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے اسٹیمینا میں, اللہ آپ کے صحت میں برکت دے, اللہ آپ کے وقت میں برکت دے, آپ کے صابن میں برکت دے, اللہ آپ کے پانی میں برکت دے. اسی طرح ہم برکت کو 1-2 جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. مثلا کھانا پک رہا ہے تو دیکھ پر کھڑا ہونے والا کہتا ہے دعا کرنا اللہ برکت دے. حالانکہ برکت ایک مانوی چیز ہے. برکت کا تعلق کثرت سے نہیں, برکت کا تعلق ایک مانوی, ایک نعمت ہے, باطنی کیفیت ہے. اللہ رب العزت تھوڑی سی نعمتوں میں جی ایسی تاثیر کر دیں کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو پورا کر دیں. تھوڑے سے پیسوں میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت اور ایسی تاثیر عطا فرمائیں کہ جو کام بہت زیادہ پیسوں میں نہیں ہو سکتے وہ تھوڑے سے پیسوں میں ہو جائیں. تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دیں کہ جو بہت سارا وقت خرچ کرنے کے بعد وہ کام نہیں ہوتا, تھوڑے سے وقت میں ہو جائے. تو برکت ایسی چیز ہے, اس کو 2 لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کے ساتھ ہم برکت کو نفی کروائیں. میرے پیارے اللہ آپ اس میں برکت دے دیجیے. میرے بھائیوں, ہماری زندگی دعاؤں سے عاری ہونے کی وجہ سے, دعاؤں سے عاری ہونے کی وجہ سے, ہماری زندگی گناہوں سے پاک نہ ہونے کی وجہ سے, اور ہماری زندگی میں برکتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم دھرتی کا بوجھ بنے ہوئے. ہمارا وجود خود ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا. نہ ہمیں لیٹتے سکون بنتا ہے, نہ بیٹھتے سکون بنتا ہے, نہ چلتے سکون بنتا ہے, نہ ٹھہرتے سکون بنتا ہے. آج ہماری زندگیاں پھیکی پھیکی ہیں, ہمارے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پھر بھی ہم روکھے سے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے برکتیں ہٹی ہوئی. ہماری زندگیوں میں جی گناہوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, ظلمتوں نے ڈیرے ڈال رکھے. تو اللہ رب العزت سے ہم یہ چیز کثرت سے مانگے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مانگنے کا انداز بتایا ہے اس طرح سے مانگنے کا ہم معمول بنا. پھر دیکھیے زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. مسنون دعاؤں کو یاد کریں. کس موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز مانگ کے دکھلائی ہے, اس موقع کو ان الفاظ میں مانگے
تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پر لطف بنا دیں. آج کل ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ہم سے معمول نہیں ہیں. ہم چڑے چڑے رہتے ہیں. اپنی گاڑی اس طرح پارک کرتے ہیں کہ آدھا حصہ ہماری گاڑی کے پڑوس کے دروازے کے سامنے ہوتا ہے. وہ اگر کہتا ہے تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. ارے تمہارے یہاں گاڑی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہماری گاڑی سے تمہیں کیا بیر ہے, کیا بوجھ ہے؟ وہ گاڑی سے بوجھ نہیں ہے. نکلنے میں, بچوں کے باہر آنے میں, چھوٹے موٹے کھلونے کھیلنے میں اگر تمہاری گاڑی کو اسکریچ ہو گیا تو تم منہ بناؤ گے. اس لیے ہم کہنے ہیں کہ ذرا پروپر اس کو کھڑا کرو, اس طرح کھڑا کرو جس طرح آپ کی جگہ تو ہے. تو ہماری زندگیوں میں سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. ہم چڑچڑے رہتے ہیں, ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. ہمارا پڑوسی بھی اس مزاج سے نقصان اٹھاتا ہے. کئی مرتبہ ہم ان سے الجھ جاتے ہیں. ایک ابو حمزہ شکری نام کے بزرگ گزرے ہیں. ابو حمزہ شکری, ان کو شکری بھی کہا گیا اور شکری بھی کہا گیا. شکر کہتے ہیں عربی زبان میں چینی کو, مٹھاس کو, اور شکر کہتے ہیں نشے کو. اور دونوں کی تعویلات لکھی ہیں کتابوں میں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اتنی میٹھی گفتگو کرتے تھے کہ مٹھاس ان کے نام کے ساتھ میں ایک جز بن گیا. ہمارے ہاں تو اپنی زبان میں حقارت کے طور پر اس کو کہتے ہیں بہت مٹھو چاہ. تو گجراتی میں کہتے ہیں بہت مٹھو, یہاں تو حقارت کے طور پہ کہتے ہیں. جی, ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلا اور جنت البقیع کے کنارے پہ کھڑے ہو کر شیئرنگ ٹیکسی جو ملتی ہیں ان سے معاملہ کر رہے تھے. قبا جانا تھا, اس لیے کہ جو بندہ قبا جاتا ہے اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے اور وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہم فجر کے بعد یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے ہیں قبا کی طرف اور وہیں جا کے اشراق پڑھتے ہیں. تو ایک ٹیکسی والا ایک عرب سے بات کر رہا تھا, نوجوان عرب تھا. اس نے ہمارے گروپ کو دیکھا کہ وہ سارے آ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں آپ کو قبا لے کے چلتا ہوں. ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا 3 ریال. ہم نے کہا 2 ریال. اس نے کہا کہ نہیں تھی. ہم نے سوچا اہل مدینہ میں سے ہے, کوئی بات نہیں, ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں, اہل مدینہ کا نفع ہو جائے. ہم 3 ریال میں راضی ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ عرب جو تھا وہ بھی 2 ریال کا اصرار کر رہا تھا کہ آپ 2 ریال میں لے کے چلیں. اس نے منع کیا, بلکہ اس سے معاملہ ہی نہیں کیا, ہم سے معاملہ کیا. خیر ہم پہنچ گئے. اللہ کی شان, ہم وہاں جا کر چائے پی رہے تھے, ساتھ میں کینٹین ہے. اتنے میں وہ نوجوان بھی آیا. میں نے کہا الحمدللہ وصلت, ماشاء اللہ آپ بھی پہنچ گئے. کہ نہ بریالین, میں 2 ریال میں پہنچا ہوں اور آپ نے اس کو 3 ریال کیوں دیے؟ میں نے کہا دیکھو اہل مدینہ میں سے ہے, ہم کبھی کبھی آتے ہیں اور بہت زیادہ تو یہاں قیام ہوتا نہیں, چند دنوں کا قیام ہوتا ہے. اگر 1 ریال اہل مدینہ کے پاس ہماری طرف سے زیادہ پہنچ جائے تو اس کا نفع ہو جائے. تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا استفشاء, آپ ہمارے ساتھ چائے پیجیے. کلام کا احلی من الشاء, آپ کی بات چائے سے زیادہ میٹھی ہے, بس آپ بات کریں. اور ہوا نا ہم میں سے کوئی بہت مٹھو سے آتے ہیں. میرے بھائیوں, کلام میں شیرینی, حلاوت کسی مومن کا دل خوش کر دے. گڑ نہ دینا گڑ جیسی بات کہہ دینا, یہ محاورہ ہے. یہ کسی کا دل خوش کر دینا یہ فضیلت کی چیز ہے. ہم نے اپنی زبان کے اندر شیرینی پیدا کریں, حلاوت پیدا کریں, ہم کسی کو راحت پہنچائیں. خیر ابو حمزہ شکری یہ گزرے ہیں. بات کہتے ہیں کہ ان کی بات ایسی تھی کہ آدمی مست ہو جاتا تھا ان کی بات سننے, محو ہو جاتا تھا, نشہ چڑھ جاتا تھا. تو یہ شکری اور شکری دونوں, ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور حالات کچھ ایسے تھے نہیں کہ پیسے کس طرح سے حاصل کریں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا بڑا گھر بیچ دیتا ہوں, چھوٹا خرید لیتا ہوں کہیں دور جا کر, اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں. چنانچہ کسی سے معاملہ کر لیا کہ میں فلاں دن آپ کے گھر خالی کر دوں گا, میں نے پیسے دے دیے. اب ان کے پڑوسیوں کو, محلے والوں کو پتا چلا کہ ابو حمزہ شکری تو چلے یہاں سے. انہوں نے تو یہ گھر بیچ دیا. سب جمع ہوئے اور کہے ابو حمزہ کیوں آپ نے گھر بیچا, آپ نے کیوں گھر بیچا؟ ہم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. کہا کہ اس میں مجھے پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی اور کوئی انتظام نہیں تھا, لہذا میں نے سوچا کہ میں اس سے چھوٹے گھر میں رہ لوں گا, لیکن وہ پیسوں کی ضرورت پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے میں نے اس کو بیچ دیا. تو سب نے مل کر اتنے پیسے جمع کیے جتنے ان کو ضرورت تھی اور کہ نہیں آپ اپنا معاملہ فسخ کریں اور آپ کو یہیں رہنا ہے, ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا.
دوستو اچھے پڑوسی تو وہ ہوتے ہیں لوگ جن کی قیمت لگایا کرتے ہیں. اچھے پڑوسیوں کے لوگ تو ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک دور وہ تھا کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوا کرتے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کوئی آدمی آیا, اس یہودی کو مکان بیچنا تھا. آدمی آیا, اس نے قیمت پوچھی تو اس نے قیمت یہودی نے کچھ زیادہ بتائی. کہا کہ اس علاقے میں اتنے زیادہ ریٹ تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کہا کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ کہ اتنی. قیمت تو اس کی اتنی ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں. اوپر کے پیسے میں صحابی رسول کے پڑوس کے لے رہا ہوں کہ بہت اچھا آدمی ہے, آپ ان کے پڑوس میں آ کر رہیں گے تو مزے آ جائیں گے. ان کے پڑوس کی, ان کے جیوار کے میں پیسے لے رہا ہوں. ایک دور تھا لوگ ہمارے پڑوس کے پیسے لیا کرتے تھے. ہمارے پڑوس میں, ہمارے پڑوس کا گھر بیچنے کے, ہمارے پڑوسی ہونے کے پیسے لیا کرتے تھے کہ ہم جو گھر بیچ رہے ہیں آپ ایسے پڑوس میں بسنے جا رہے ہیں, ہمارے گھر کو خرید کر کہ آپ کی زندگی میں وارے نیارے ہو جائیں گے, آپ کو خوشی ملے گی, آپ کو راحت ملے گی. اور ایک آج حال ہے جی کہ لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. لوگ ہماری دکانوں سے سودا لینا پسند نہیں کرتے. اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو داڑھی والا ہے, وہ جو ٹوپی والا ہے, اس کی یہاں مت جانا, بہت جھوٹا ہے, بہت دھوکے دیتا ہے, دکھاتا کچھ ہے, دیتا کچھ ہے, کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. دوستو, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہماری زندگی میں کتنا بگاڑ آ گیا. ہم حد کریں, رمضان مبارک کے مبارک مہینہ چل رہا ہے, مبارک ساعتیں چل رہی ہیں, مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں, ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے. ہم دعاؤں کا مضمون بنا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے باطن کے کیل کانٹوں کو دور فرما, ہمارے اندر کی برائیوں کے اللہ دفع دور فرما, کہ اللہ ہمیں بہترین مومن بنا, کہ اللہ ہمیں بہترین مومن بنا, ہمیں ایسا مومن بنا جیسا مومن ہونا چاہیے, جیسا مومن دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں. ہماری زبان میں شیرینی اور حلاوت ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہمارا کردار اچھا ہو جی, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو. پیارے اللہ, ہم اچھے پڑوسی بن کر رہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے, ہم ایک بہترین دوست بن کر رہیں اپنے دوستوں کے لیے. ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں, لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو درست کریں. تو یہ چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کریں کہ دیکھو فلاں دعا سنی تھی, انشاءاللہ آج سے ہر وضو میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. نیز اس دعاؤں کے اندر جو چاہا جا رہا ہے جی, اس پر نظر رکھیں کہ گناہوں سے مغفرت جب مانگی جا رہی ہے تو گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرما رہے ہیں کہ میرے امتی گناہوں سے پاک زندگی گزاریں. تو گناہوں کے جو مواقع ہیں ان سے بچیں, گناہوں کے جو طور طریقے ہیں ان سے بچیں, ان کا جو ماحول ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. تو جو گناہ ہو چکے ان سے تو مغفرت مانگنی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی جی, ان سے تو مغفرت مانگنی ہے, لیکن آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی تو کریں, اور آئندہ گناہ کے ماحول میں شریک نہ ہونے کا ارادہ بھی تو کریں, آئندہ ادھر سے گزر بسر کا ارادہ ترک بھی تو کریں. جو کچھ ان میں چاہا جا رہا ہے وہ بھی تو کریں. ووسع لی فی داری, گھر کی وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, دعا کے ساتھ وہ اسباب بھی تو اختیار کریں. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے کچھ نہ کچھ اس میں سے پس انداز کرتا رہے, بچاتا رہے, سائڈ کرتا رہے, کنارے کرتا رہے. اور جب کنارے کرے تو اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ, میں وسیع گھر, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع گھر مانگنے کا ہمیں انداز بتایا, طریقہ بتایا. اللہ جی, میں آپ سے یہ نعمت مانگ رہا ہوں اور اس نعمت کے لیے پیسے چاہیے تو یہ پیسے جمع کر رہا ہوں, اللہ اس میں برکت عطا فرما. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو سابق شیخ الحدیث تھے فلاح دارین کے, ایک مرتبہ میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت کرسی پہ تھے, نیچے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ کچھ گلے مل کر مسافہ کر کے سلام کر کے جا رہے تھے. تو حضرت نے کہا, بیٹا کیا بات ہے, کیوں آج بہت مایوس سے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضرت لوگ گلے مل کر حرم کی طرف جا رہے ہیں, حج کے سفر پہ جا رہے تھے, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے حضرت سے, ہم کب جائیں گے, ہم کب تک محروم رہیں گے؟ تو حضرت نے اس پہ فرمایا کہ بس بیٹا, کسی سے کہو مت, دل ہی دل کے اندر رکھو اور تڑپتے رہو. جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو ایک ذات ہے دیکھنے والی اور سننے والی, وہ تمہارا کام بنا دے گی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو, گیہوں کا دانہ ہتھیلی پہ رکھو زندگی بھر, کبھی بھی ایک دانے کے 2 دانے نہیں بنتے. اس دانے کو اگر نتیجے والا بنانا ہے اور اس ایک دانے سے 100 دانے
جی آپ کو بنانا ہے تو اس کو مٹی میں چھپانا پڑتا ہے. جب مٹی میں چھپاؤ گے تو پھر وہ ایک دانہ 100 دانے بن کر آئے نکلے گا. اور پھر ایک ترتیب اور بتائی کہ آپ ایک لفافہ بنائیں اور اس کے اندر ہر مہینے کچھ نہ کچھ، کہ جب بھی کوئی اللہ پاک عطا فرمائے تو اس میں کچھ نہ کچھ رکھیں اور اس پر لکھ لیں کہ پیارے اللہ، میں آپ کے گھر دیکھنے کی، آپ کے گھر کی زیارت کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ آسان فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے. اب میں نے ادھر جمع کرنا شروع کیا، ابھی تو 100-200 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے حج پہ بلا لیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر میں ہر مہینے 2-2 روپے جمع کروں اور مان لیجیے آج 5 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، تو کب وہ 5 لاکھ ہوں گے؟ جب 5 لاکھ بنیں گے. اول تو میں نہیں رہوں گا. 2-2 روپے 5 لاکھ کب بنیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اگر زندہ رہا تو اور 5 لاکھ جمع ہوئے تو اس زمانے میں 30 لاکھ میں 40 لاکھ میں حج ہوگا. حج مہنگا ہو چکا ہوگا. تو بظاہر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے حج کیسے ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کا یہ تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے وابستہ ہو جاتی ہے. اس ترتیب کو جب بندہ اپناتا ہے تو جب بندہ اس ترتیب پر حج کر سکتا ہے تو گھر بھی تو بنوا سکتا ہے. گھر بھی تو بنوا سکتا ہے. پیارے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیع گھر اللہ سے مانگے، اور انہوں نے مانگ کے دکھایا. اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے بھی وسیع گھر کی ضرورت ہے. میرے پیارے اللہ، اب وسیع گھر کے لیے اسباب نہیں ہیں، میں نے یہ کچھ پیسے جمع کرنے اس لفافے میں شروع کیے ہیں. اللہ میری اس کوشش کو قبول فرما دیجیے اور اس میں برکت عطا فرما دیجیے. نہ جانے پھر اللہ پاک کیسے انتظام فرما دیں گے. اس کو زبان سے کہا نہیں جا سکتا، اس کو تو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. زبان سے کہا نہیں جا سکتا، اس پر تو عمل کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات مضمون یاد رہے گا دوستو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر ہم دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برکتوں کا سوال کریں، گناہوں سے ہٹی کٹی زندگی گزاریں، بچی بچی زندگی گزاریں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو دعائیں مسنون ہیں ان کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک زندگی، عفیف زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائیں گے، برکت والی اللہ پاک ہمیں زندگی اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لی، دعا کر لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. کہ اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں. کہ اللہ بہت سی تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام کے نیک ارادوں کو پورا فرما. میرے پیارے اللہ کتنے باپ ایسے ہیں جن کے جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ نیک سالے رشتے اور کوئی جوڑ نہیں مل پا رہا. میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مناسب رشتے عطا فرما، مناسبت والے رشتے عطا فرما، محبت والے رشتے عطا فرما. کہ اللہ عافیت کے ساتھ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. کہ اللہ کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے. اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ایسے جوڑے جب پتہ چلتا ہے جن کی گود میں اولاد نہیں ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے ہمارے محلے سے کوئی حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، کوئی حجن حج پہ جاری ہیں، تو شوہر الگ سے حاجی سے ملتا ہے اور کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ کے لیے جب آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پہلی پڑے میرے لیے ہنستا کھیلتا ایک کھلونا اللہ سے مانگ لینا، مجھ پہ احسان کرنا. اور وہ بچی الگ روتی ہے اور حجن سے جا کے گلے مل کے روتی ہے، اماں تم مجھے جانتی ہو کہ میں کتنی پریشان ہوں اور کتنے تانے سہ رہی ہوں، اماں میں تڑپ رہی ہوں، زمانہ ہو چکا، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. آپ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالیں میرے لیے ہنستا کھیلتا کوئی جیتا جاگتا کھلونا اللہ سے مانگ لینا. میرے پیارے رب ایسے لوگ کہ اللہ جب کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں اللہ ان کا دل تڑپتا ہے، کہ اللہ ان کا دل تڑپتا ہے. اللہ وہ سوچتے ہیں کیا ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے بغیر اولاد کے؟ کیا ہمارے جنازے ایسے ہی اٹھ جائیں گے؟ کیا ہماری قبر پر ہماری صلبی اولاد میں کوئی اصالہ ثواب کرنے کے لیے نہیں آئے گی، کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی؟ میرے پیارے اللہ وہ جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سینکڑوں آنسو بہاتے ہیں. میرے پیارے اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جن کے اولاد نہیں ہے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں یا اللہ ان کو صاحب نسبت بنا، یا اللہ ان کو سعادت مند بنا. اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرما برداری کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، اور جب بھری جوانی ہوتی ہے اور وہ کسی جاب پر اور شوق پر لگ جاتے ہیں، کماتے ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ روز بچاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایک خاص اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں اور انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں، دوڑ دوڑ کے ان کو زمزم پلاتے ہیں. اور جب 9 ذی الحجہ ہوتا ہے میدان عرفات میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے، یہی بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی پلیز مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو. بھری جوانی میں نے اونچی آواز سے تمہیں ڈانٹا، میں نے اونچی آواز سے تم سے اہم کلامی کی، میں نے کئی مرتبہ گالی بھی منہ سے نکال دی، کئی مرتبہ تم پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا. امی اللہ کے لیے اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لو. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، پورے عرفات میں سب دھلے دھلائے مزدلفہ کی طرف چلے جائیں گے، میں ہی محروم القسمت ہوں گا جس کی مغفرت اٹکی بھی ہوگی اس لیے کہ میں نے آپ سے معافی نہیں مانگی. امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو. پھر بوڑھے ماں باپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے کب سے معاف کر دیا، وہ تو تیری نادانی تھی، اور جب سے تو ہمیں حج پہ لے کر آیا ہے ہم قدم قدم پہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. پھر وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور عرفات کے میدان میں ننگے سر آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر پیارے اللہ گڑ گڑا کے آپ کو پکارتا ہے. اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ اس مجمع میں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تمام کو ایسا سعادت مند بچہ بنا دیجئے، وہ اپنے ماں باپ کی عرفات کی دعائیں لینے والے بنے، حج میں لے جا کر ان کی دعائیں لینے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے. میرے پیارے اللہ آج جمعرات کا دن ہے کہ اللہ ہمارے وطنوں میں یہ مزاج لوگوں کا ہے، جمعرات کے دن کوئی فقیر آتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اللہ آج ہم بھی تو جمعراتی فقیر بن کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ محروم نہ لوٹائیے، محروم نہ لوٹائیے، محروم نہ لوٹائیے.
اللہ جی کچھ فقیر وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھیک مانگنے نکلتے ہیں. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ سے کہتے ہیں امی وہ رمضانی فقیر آیا ہے جو رمضان ہی میں آتا ہے, امی کچھ دے دو. ہم اپنے ہاتھ سے کچھ دے کر آتے ہیں, ماں کچھ دیتی ہے, باپ کچھ دیتا ہے, بچے دوڑ دوڑ کے اس ساحل کے جھولی میں کچھ ڈال کر آتے ہیں. اے میرے پیارے اللہ, ہم بھی تو رمضانی فقیر بن کر آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اے میرے پیارے رب, اے میرے سونے رب, آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے, اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے. اللہ امت کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفتوں کا خیال ہے, اپنے دل کا میں کیا کروں, یہ سب پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ اپنی لازوال محبت دے دیجیے, اللہ اپنی لازوال محبت دے دیجیے, اللہ اپنا لازوال تعلق دے دیجیے, لازوال ذکر دے دیجیے. یا اللہ ہمارے بدن کے ریشے ریشے سے, ہمارے بدن کے ٹیشو ٹیشو سے اپنے ذکر کو ظاہر فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ غفلت کو دور کر دیجیے. یا اللہ طاعت و عبادات میں من لگا دیجیے. یا اللہ دل کے اندر اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, یا اللہ ان کا خاتمہ کر دیجیے. اللہ ہمارے دل میں اجالا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل میں روشنی فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے محبوب کی امت پر اللہ ترس کھا لیجیے, اللہ انتقام لے لیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہماری طرف سے آپ ان سے انتقام لے لیجیے. میرے پیارے اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما, اہل غزہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ عربوں کو ہدایت عطا فرما, اللہ عربوں کو ہدایت عطا فرما. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. مدارس اسلامیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ اللہ تمام کی حفاظت فرما. اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما. سب کے دلوں میں آپس میں باہمی محبت پیدا فرما, مخالفت سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ کتنے دکھیارے, کتنے غم کے مارے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سب کے دکھ اور دردوں کو دور فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں کچھ تمنائیں ایسی ہیں مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ تمام کے دلی تمناؤں کو, آرزوؤں کو پورا فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.